کل کی جو پروسیڈنگ ہوئی پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک کے لیے پورا پاکستان اس کے لیے انتظار میں تھا، اس کے لیے اطاولہ ہوا تھا۔ پورے پاکستان نے کل بتا دیا کہ آپ تو عمران خان صاحب کی ایک تصویر کی مار ہیں، مقابلہ اس سے کیا خاک کریں گے؟ اور مقابلہ اب کس چیز کا آپ نے کرنا ہے؟ قوم نے تو فیصلہ سنا دیا، قوم نے تو بتا دیا آپ کو۔ 9 اپریل کی رات جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور مجھ ناچیز کو اللہ نے موقع دیا پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنے کا، اور اس کے اگلے دن پورا پاکستان نکلا، کراچی نکلا، لاہور نکلا، پشاور نکلا، کوئٹہ نکلا، اور پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی تھا، واشنگٹن میں تھا، نیو یارک میں تھا، لنڈن میں تھا، عرب ممالک میں تھا، ہر جگہ نکلا، میسج کیا تھا پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد۔ 8 فروری کو پھر نکلا، 8 فروری کو قوم نے پھر آپ کو بتا دیا، قوم نے بتا دیا ہے، بار بار بتا رہے ہیں، اور کل پھر بتا دیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ آپ عمران خان صاحب کی ایک لائیو پروسیڈنگ آپ نے نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کی لائیو سٹریم کل دکھاتے، الٹا کچھ حکومتی لوگوں نے پتہ نہیں کس کے اشارے پہ کس کے اشارے پہ ہماری عدلیہ پہ کل حملہ آور ہوئے۔ کبھی فیصلے ہمارے حق میں آئیں گے، کبھی فیصلے ہمارے خلاف آئیں گے۔ جب خلاف آئیں گے تو اوپر کی عدالت میں ہم اپیل میں جائیں گے، لیکن ججوں پہ اس طرح ذاتی حملے اگر آپ کریں گے تو آپ کے تو پاکستان سے باہر اثاثے ہیں، لیکن پاکستان میں کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ اگر انصاف کا نظام نہ رہا تو جو تھوڑی بہت جو ایک امید ہے، جو تھوڑا بہت پاکستان سے لوگوں کی ایک امید ہے، اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا تو سب کچھ پاکستان سے باہر ہے۔ یہ جو دبئی لیکس آئی ہیں، دبئی لیکس میں کیا ہے؟ پاکستان سے باہر اثاثہ رکھنا کوئی جرم نہیں، لیکن یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ یہ اثاثہ بنا کیسے، اور یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ بہت سے لوگوں نے وہ چھپائے کیوں، اور یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ ایک بزنس مین ہے وہ باہر انویسٹمنٹ کرتا ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک جج ہے، ایک بیوروکریٹ ہے، ایک جرنیل ہے، ایک سیاستدان ہے، ایک سرکاری عہدے پہ ایک شخص ہے، وہ کیوں پاکستان میں اپنا اثاثہ نہیں بنانا چاہتا؟ وہ پاکستان جس نے آپ کو پہچان دی، مجھ جیسے ناچیز کو اللہ نے اس مٹی کی برکت سے 3 بار پارلیمان میں بھیجا۔ یہ تو ہماری دھرتی ماں ہے پاکستان، تو اپنی ماں کو کوئی چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے؟ آپ اپنی ماں کو خوبصورت کرتے ہیں یا باہر ملک میں جا کے کچھ اور کرتے ہیں؟ تو میں تو حیران ہوں کہ وہ ملک جو آپ کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، آپ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس میں ایک فلیٹ تک آپ خریدنے کے روادار نہیں ہیں، جس نے 25 کروڑ میں سے اٹھا کر آپ کو وزیر بنا دیا، آپ کو جج بنا دیا، آپ کو جرنیل بنا دیا، آپ کو سیکٹری بنا دیا، گریڈ 21 گریڈ 22، ایک فلیٹ کے روادار آپ نہیں ہیں۔ اور پھر ہم پہ سوال ہوتے ہیں محبتوں کے، ہم پہ پرچے کاٹے جاتے ہیں ملک سے غداری کے، جنہوں نے ملک بنایا، جنہوں نے پاکستان بنایا، ہم پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں، جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے۔ عمران خان صاحب کا کوئی ایک موٹر سائیکل اور کوئی 1 انچ کی زمین پاکستان سے باہر نہیں ہے۔ وزیر اعظم بن کے بنی گالا کے پڑوس میں بھی کوئی انہوں نے 5 مرلے کا فلیٹ نہیں لیا۔ اس شخص کو کل کس طرح، جب وہ پکچر میں نے دیکھی، میں سپریم کورٹ میں محترم جج صاحبان کی عدالت میں جب بیٹھا تھا، میں سوچ رہا تھا پاکستانیوں، میں سوچ رہا تھا، کیونکہ میں اس نسل سے ہوں جو جب اتنا تھا تو عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے۔ ہم یہ کرتے ہیں اپنے قومی ہیروز کے ساتھ، اور کب تک کرتے رہیں گے؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم نے قدیر خان صاحب کے ساتھ کیا ان کو ایکنالج کیا، ان کو وہ عزت دی
کیا وہ اس دنیا سے خوش خوش واپس گئے ہیں؟ عمران خان نے کیا گناہ کیا ہے جس کو ہم نے ایک ملزم بنا دیا اڈیالہ میں؟ آج پھر ہم جمعے کے دن اس گرمی میں اڈیالہ کے گیٹ پہ گھنٹوں میں اور میرے وکلاء بھائی بیٹھے رہے، ہمیں آج پھر ملنے نہیں دیا گیا۔ میرا تو سمجھ میں آتا ہے کہ 9 اپریل کی رات کھڑا تھا یا جیل میں اللہ نے ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں یہ نہیں کہتا میں نہیں ٹوٹا، اللہ نے نہیں ٹوٹنے دیا، توفیق اللہ نے دی۔ یا بھی 14 مئی کو پھر میں کھڑا تھا پارلیمان میں، تھوڑا سا آئینہ دکھا رہا تھا، مجھے روک لو، ان کو تو جانے دو۔ اور میرے سے یہ سرخ لکیر میرے گرد کیوں ہے؟ میری جماعت کے کچھ لوگ آ جا رہے ہیں تو مجھے کیوں گیٹ پہ 5 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے ہر روز؟ میرا سوال ہے، علی محمد نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب سے وفاداری یہ گناہ ہے اس کا کہ اپنے لیڈر سے اس کو آپ ملنے نہیں دیتے؟ میں اس پہ ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم توہین عدالت میں جا رہے ہیں جیل انتظامیہ کے خلاف۔ یہ اڈیالہ جیل سپرڈنٹ صاحب قابل احترام ہے، میں ذاتی بات کبھی نہیں کرتا، لیکن میں اصول اور قاعدے قانون کی بات کرتا ہوں۔ اس جیل میں بھی رہا ہوں۔ آج 17 مئی ہے، 17 مئی کو مجھے فٹ بال بنایا گیا پنگ پونگ بال کی طرح، کبھی اڈیالہ سے جیلم، اور جب جیلم لے جایا گیا تو میرے وکلاء کے جو میرے دوست، میری ٹیم جو میرے کیس لڑ رہے تھے، ان کو یہ تک نہیں بتایا گیا کہ بندہ ادھر ہے یا جیلم، تو پھر جیلم سے واپس لایا گیا۔ تو آج کے دن میں بھی اڈیالہ میں تھا پچھلے سال، لیکن کیا یہاں آئین پاکستان کا عمل نہیں ہے؟ پچھلی پیشی پہ بھی ملاقات نہ ہونے کے بعد میں نے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کی ایک عدالت ہمیں آرڈر کرتی ہے کہ آپ جائیں، جیل انتظامیہ کو آرڈر کرتی ہے کہ آپ ہمیں کہتی ہے کہ جائیں، اور جیل انتظامیہ کو آرڈر ہے کہ ان وکلاء کو اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے۔ اوپن ہیئرنگ ہے، نہ پچھلی پیشی پہ ملنے دیا گیا 5 گھنٹے انتظار کرا کے، نہ آج ملنے دیا گیا، اس سے پچھلی پیشی پہ 5 منٹ، اور اس سے پچھلی پیشی پہ پھر 4-5 گھنٹے بٹھا کے واپس بھیجا گیا۔ تو توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ گونٹانامو بے ہے کیا؟ یہاں پاکستان کی سپیریئر کورٹس کے آرڈر نہیں چلتے اڈیالہ میں؟ اڈیالہ کے اوپر آئین پاکستان کا عمل درآمد نہیں ہے؟ اللہ خیر کرے کہیں اگلے دن ادھر ڈرون نہ بھیج دیں، کیونکہ روز آپ یہ ڈرامے کریں، سیکیورٹی یہ ہو گئی، سیکیورٹی وہ ہو گئی۔ جہاں ہم یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس پاکستان اور اعلیٰ عدالت کے محترم جج صاحبان نے عمران خان صاحب کو موقع دیا، ویڈیو لنک پہ بلایا، وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان پرسن بلانا چاہیے تھا۔ اور اگر سیکیورٹی کا بہانہ کرتے ہیں تو پھر کیا سیکیورٹی موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کو نہیں دی جا رہی؟ کیا سیکیورٹی کا بہانہ کر کے ہمارے وزیر اعظم یا وزرائے کرام یا آرمی چیف یا چیف جسٹس صاحبان کیا گھر میں بیٹھ گئے ہیں؟ اگر ان کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے تو ایک اسلامی نیوکلیر سٹیٹ جس کی ایک بہت طاقتور آرمی ہے اور مضبوط ادارے ہیں، حساس ادارے دفاع کے، سلامتی کے، ہمیں ان پہ 100% اعتماد ہے۔ مجھے یقین ہے جس دن حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو آنے دینا ہے، ہمارے ریاستی اداروں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے سابق وزیر اعظم کو پروٹیکشن دے کے اڈیالہ سے 40 منٹ کا راستہ ہے سپریم کورٹ لے جا سکتے ہیں۔ میں آج اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے اپنے ملک کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں کہ آپ آرڈر کیجئے، حکومت سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں، عمران خان صاحب کو اگلی پیشی پہ ویڈیو لنک پہ نہیں، ان پرسن خدا را بلائیے، اور حکومت وقت کو حکم دیجئے کہ عمران خان صاحب کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے۔ جہاں تک کیس کا تعلق ہے، جیسے القادر کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت ملی ہے، یہاں ہمارے وکلاء کو خدشات ہیں کہ کیس تیز کر دیا گیا ہے، اور فوری طور پہ کوشش ہوگی کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو القادر کیس میں سزا دی جائے، کیونکہ توشہ خانہ آپ کا فارغ ہو چکا ہے۔ توشہ خانہ میں بیل بھی مل چکی ہے، ضمانت بھی مل چکی ہے، القادر میں ضمانت مل چکی ہے، عدت میں فیصلہ آنے والا ہے، اور سائفر کیس کے اپیل کا بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ اب ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ ایک تصویر کو تو سنبھال نہیں سکتے، جیتتا جاگتا عمران خان اگر باہر نکل آیا پوری قوم نکل آئے گی، پوری قوم نکل آئے گی۔ تو نکلنے دو نا یار، پاکستانیوں کو اپنے لیڈر سے پیار کرنے دو نا یار، کیوں بیچ میں چاچا کیدو کا کردار ادا کرتے ہو؟ پاکستانیوں کو اپنے ہیرو سے ملنے دو نا یار، وہ تو پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے، وہ تو سر دھڑ کی بازی لگا گیا۔ دیکھیں، جہاں سے ہمیں ہمارے وکلاء کو خدشات ہوں گے
تو ادھر تو ہم اپنی ریزرویشن کا اظہار کریں گے. جہاں سے پورا ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے وہاں ہمارے وکلاء نے کوئی خدشے کا اظہار کیا. اگر آپ ایک دن میں 9 ایویڈنسز ریکارڈ کریں گے، جس طرح ہمارے وکیل بھائی مرزا صاحب نے، عاصم بیگ صاحب نے بتایا کہ آج 9 وکلاء کو 9 گواہان کو آج یہاں ٹرائی کیا گیا ہے، ان کی گواہی ریکارڈ کی گئی ہے. اتنی تیزی، اتنی عجلت کیوں؟ تو اس پہ اگر عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو خدشات ہیں تو وکلاء کی ذمہ داری ہے، ہمارے وکلاء کی ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ نوٹس میں لائیں. اور یہ تو ایک پرنسپل ہے، یہ تو ایک نارم ہے، صرف پاکستان میں نہیں، جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں. بنانا ریپبلکس کی بات نہیں کر رہا میں، جینوئن ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں اگر آپ کسی جج پہ اعتماد آپ کا متزلزل ہوتا ہے، عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، وہ ریکیوز کرتے ہیں اور کوئی اور جج سنتا ہے. جی